المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی لائق سب احترام اور شامع حضرات، نعت خوان شریف شان نہنی والتعظیم والتکریم معزز علماء کرام، رب لم یزل اعظم شانہ واتم برہانہ. حسنی لرائب کلام مبین یدرون چند الفاظ موضوع سخن بناندہ شرف حاصل کی طرح دعا گو رب کائنات نبی اعظم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلہ جلیلہ الحق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہم زد فزد. میں تو قبل خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا بدر الزمان طارق صاحب زید شرفہ وزید علمہ وزید عمرہ وزید نطقہ آپ بیان فرما رہے سن. اللہ کریم کی بارگاہ دعا گو ہاں اللہ کریم آپ کے روئے خطابت کے اندر مزید برکات پیدا فرمائے. اسی طرح نسبت کی ترجمانی اور عقائد اہل سنت کا تحفظ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہر شر کو بچائے، ہر فتنے تو بچائے، ہر حاسد دے حسد تو بچائے. اللہ کریم اپنے حفظ و امان وچ رکھے. اللہ کریم تمام علماء حق انہوں نے ملفوظات حق تو اساں ساریاں تو مستفیض ہوں دی توفیق عطا فرمائے. نہایتی ذی احترام مجاہد اہل سنت عزت امام جناب میں محمد یونس شہزاد قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. نہایتی ذی احترام عزت امام جناب محمد ظفر اقبال بٹی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. محلہ کشمیر نگر تو عزت امام جناب محمد عباس بٹی صاحب پورے وفد نال تشریف لے آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ بھی تشریف فرما دیں. ماشاءاللہ واصف علی واصف صاحب اللہ کریم انہاں دے بھی سوز وچ گداز وچ انداز وچ مزید برکات پیدا فرمائے. اللہ کریم دی بارگاہ دعا کرنا اللہ کریم سب دی حاجت قبول فرمائے. اور مبارکباد پیش کرنا میں عزیزم ملک محمد زین صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ نے اور انہوں نے بڑے بھائی جان عزت امام جناب ملک ساجد اختر صاحب کہ جنہوں نے اپنے مدنی کریم آقا علیہ السلام دے نال اپنی قلبی عقیدتاں دا اظہار کرتے ہوئے ہیں. اج
اپنے ویڑے حضور دی ذکر پاک دی محفل پاک کو سجایا. اللہ پاک کی بارگاہ دعا کرنا اللہ کریم انہاں دا نذرانہ عقیدت و محبت بارگاہ مصطفی کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کو اللہ کریم دین و دنیا کے اندر تمہارے واسطے میرے واسطے ذریعہ کامیابی اور ذریعہ نجات بنائے. آمین آمین بجاہ رب العالمین. میرے تو قبل تسی بڑا مفصل بیان سماعت فرما چکے ہو. میری طبیعت آج کافی زیادہ ناساز ہے, زکام کی وجہ تو بہت زیادہ طبیعت ڈسٹرب ہے, تو زیادہ طوالت نہیں. تسی توجہ فرمانا اختصار کے نال میں ایک مسئلہ تو سمجھانا چاہنا. اللہ کریم حق بیان کرنے توفیق عطا فرمائے. سردی دی شدت وچ یقیناً اضافہ ہوا ہے اور سردی ہے یہ کوئی شک نہیں, لیکن یہ نہیں کہ تسی انہیں جان جاؤ کہ سبحان اللہ بھی نہ نکلے. نہیں, انہیں دہن کرنا جو میرے سے بے شک نہ آکھو. جڑے بول رہے ہو بڑا سونا سبحان اللہ بول رہے ہو, جڑے نہیں بول رہے بھی بڑا سونا کا قریب ہو. ذرا سارے قریب بولو نا سبحان اللہ. نبی مہربانی اس مسجد کے مزاج کا تو پتہ ہے. مزاج منتشر نہیں ہو دینا اس واسطے کہ اگر بد ذوقیت گونگا بن کے جو بندہ بہ جائے تو پھر تمہیں پتہ میں تقریر بھول جاتی. توجہ فرمانا حضرات, اللہ کریم کا بے پایا احسان و انعام لکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے سانو مقلد بنایا, امام عطا فرمایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسا ہے, اور اگر پیر عطا فرمایا تو حضور غوث اعظم جیسا ہے. جو فتنہ آیا اللہ کریم نے سانو ہر فتنے کو بچایا. اگر منکرین زکات آئے تو ساڑھے ہاتھوں میں تاجدار صداقت صدیق اکبر دا دعویٰ. اگر معمونی آئے تو ساڑھے ہاتھوں میں امام اعظم امام احمد بن حنبل دا دعویٰ. اور اگر یزیدی آئے تو ساڑھے ہاتھوں میں آقا حسین دا دعویٰ. اور اگر پر صحیح پاک و ہند دے اندر بد عقیدہ نے ایمان والیاں دے ایمان تے ڈاکہ مارن کی کوشش کی تھی تے اثر سنیاں دے ہاتھ وچ اعلیٰ حضرت ادا. جو فتنہ آیا اللہ پاک نے ساڑھے تے کرم فرمایا اور ہر فتنے کو بچایا. انڈیویجول ذرا کسی غور فرماؤ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اسا انسان کو سونی صورت پیدا فرمایا, سونی شکل پیدا فرمایا. دو اکھاں عطا فرمایا, دو ہاتھ عطا فرمائے, دو قلب عطا فرمائے, جی زبان عطا فرمائے, دل عطا فرمایا, دماغ عطا فرمایا. ان اکھاں دی قیمت میں ذرا چیک کرو کہ نہیں دنیا ہوگی. میں 5 لاکھ روپیہ دینا, کوئی بندہ بھی وہ اپنی کک دے دے, بڑھے مستثنا نے مطلب بڑھیرا تیار ہو جائے یہاں آپ کیا 5 لاکھ دینا ہو. اگر مسکرا کے ریلیکس ہو گئے تو بات کنٹینیو ہو. وہ ہے جڑا 5 لاکھ وچ اپنی کک دے دے نہیں 10 لاکھ لینا جواب نہیں. شاہ جی کیسی نان سینس بات کر رہے ہو, کیسی بےہودہ ڈیمانڈ کر رہے ہو. 5-10 لاکھ ہم دیو گے, کدی ساری دنیا دی دولت لے آ کے قدموں میں ڈھیر لا دے میں تینوں آنکھ پھر بھی نہ دیں. معلوم ہوا پوری دنیا دی دولت ایک پاسے, آنکھ پھر بھی قیمتی. آنکھ مدن ہے وہ خیال کر جے آنکھ نہ ہوئی تے 10 میں اپنے والدین کے نورانی بکھڑے کی زیارت کس طرح کروں. جے آنکھ نہ ہوئی تے میں اپنے مرشد کریم دے نورانی بکھڑے کی زیارت کس طرح کراں گا.
تو بڑی بات یہ اکھ نہ ہوئی میں بیت اللہ کی زیارت کس طرح کراں گا، میں روزہ رسول اللہ کی زیارت کس طرح کراں گا۔ اپنی دولت بول رکھ کے وصیت نہیں دیواں گے، ٹھیک ہے تیری چیزیں نہ دے، لیکن یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پوری دنیا کی دولت ایک پاس اکھ پھر بھی بولو اکھ پھر بھی قیمتی۔ چلو زبان ہی دے دو، انہیں تو بیٹھ کے گزارا ہو جائے گا، نہ ایک چپ کے 100 نہ کسی دی چنگی جناب بندہ کسی دی بندی وچ شاید زبان بھی نہیں ملے گی۔ پوری دنیا کی دولت کرنا دے اندر آگے ڈھیر لا کے زبان بھی نہ دیں گے، ان کی وجہ زبان دے دئیے تو پھر 10 منٹ تلاوت قرآن کس طرح کرا گا۔ زبان کیا مانگ لیتا کہ میں حق و حق نہ کہہ سکا، میں باطل و باطل نہ کہہ سکا، میں پاک و پاک نہ کہہ سکا، میں یزید و یزید نہ کہہ سکا۔ زبان کیا مانگ ہے تاکہ میں حضور دے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ نہ کر سکا۔ دولت بول رکھ پوری دنیا کی دولت کی پاس ہے، زبان پھر بھی قیمتی ہے۔ چلیے اچھا نہیں دے انہیں تو بیٹھ کے گزارا ہو سکے گا، سیم وہی جواب۔ شاید سوچو بھی نہ جنہیں مرضی دولت دیو کان دے دئیے، تلاوت قرآن کس طرح سنا گا، حضور کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ کس طرح سنا گا، میں کل بھی نہیں دیواں گا۔ معلوم ہویا پوری دنیا کی دولت ایک پاس سے کان پھر بھی۔ اچھا چلو دماغ ہی دے دے، یہ دیکھو آج کل اسی کامی کروں میں جواب بھی نکل نہیں۔ دولت بول رہا دماغ ہے تو سمجھ ہے تو پیغمبر خدا دیا عظمتاں کا احساس، سمجھ ہے تو سمجھداری کا فیضان، دماغ میں نہیں ملے گا۔ اچھا چلو یار دل شاہ جی کی مانگ بیٹھے ہو، دل ایک اندر کیا دھڑک رہے نا، یہ دیکھ خون کا لوتھڑا گوشت کا لوتھڑا ہے جنہوں دل کہنے نے وہ دل چوکھٹ مصطفیٰ کے بچن گیا شاید وہ مانگ جنہی کول ہوئے۔ اچھا ایک لاسٹ ایگزامپل میں عرض کرتے ہیں جو میں پیلہ توڑے سامنے رکھنا۔ ایک بندہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، بڑی انہیں سٹرگل کی تھی، ہاتھ پیر مارے نے کسی طریقے میں کنارے تک پہنچ جاوا، بلاخر وہ دا جسم ساخت ہو جائے، وہ دی ہمت جواب دے دے، وہ نا امید ہو جائے کہ بھئی ہن بس موت ہی موت ہے، ہن اس کو اگے زندگی دے میرے کو آثار نظر نہیں آندے، اور جسم دے اندر طاقت ختم ہو جائے اور بالکل نڈال ہو کے وہ دا جسم جیڑا ساخت ہو جائے، بس چند لمحات موت کی آغوش میں جان واسطے بچے نے اور انہاں دے کو بیتن کا انتظار کیا کرتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر تو بعد میں موت کے حوالے ہو جاتا، جب وہ یقین ہوئے کہ میں چند لمحات کو بعد مرنے والا ہوں، این اس سے وقت انہوں بھی بچانا تو کیا وہ بچن والا اس بچان والے کا ساری زندگی احسان مند رہے گا کہ نہیں؟ ڈیفینیٹ رہے گا۔ انظر رب دی رحمت و غور کر تینوں تے مینوں رب ایک دن وچ بلکہ ایک منٹ وچ کتنی دفعہ موت کو بچان رہے تے زندگی عطا فرما۔ اسی سانس لینے کے اندر کی جاتا ہے آکسیجن، اور خارج کی ہوتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آکسیجن اندر نہ جائے تو موت، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ آئے تو موت۔ کوئی ساہ اندر نہ جان تاں سی مر گئے، اندر گئے ساہ باہر نہ نکلن تاں سی مر گئے۔ خیال کر ایک منٹ میں تو کتنے سانس لینے ہیں، جتنی مرتبہ سانس لینے ہیں اتنی مرتبہ اللہ پاک سانو نئی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت کو بچاتا ہے۔ لیکن احسان نہ جتلایا رب کائنات نے کائنات کی ہر شے کو قیمتی چیز عطا فرمائی مگر احسان نہ جتلایا، زبان عطا فرمائی مگر احسان نہ جتلایا، کان عطا فرمائی مگر احسان نہ جتلایا، دل اور دماغ عطا فرمائی احسان نہ جتلایا، زندگی عطا فرمائی احسان نہ جتلایا۔ جب واری آئی سہارا دے بابا بھی، جب واری آئی حسنین قریبین دلانا جان بھی، جب واری آئی
بولو میرا کنا دے احسان ہے یا اللہ دا احسان اکھاں دتیاں نہیں بڑیاں مہنگیاں یہ نہ میں نہیں یا اللہ کان زبان دل دماغ میں نہیں یا اللہ زندگی فرمایا نہیں یا اللہ پھر احسان میری گل دے فرمایا کدی کسی نے اپنا محبوب کسی کے حوالے نہیں کیتا اوے میرا مومنہ دے احسان ہے میں مومنہ نو اپنا محبوب عطا فرما دیتا نتیجہ کی نکلیا من ہویا میرا نبی تیری عطف کو بھی زیادہ قیمتی میرا نبی تیری زبان کو بھی زیادہ قیمتی میرا نبی تیرے اپنا کو بھی زیادہ قیمتی میرا نبی تیرے دل دماغ کو بھی زیادہ قیمتی میرا نبی میری جان کو بھی زیادہ قیمتی ہے بارہ نبی الاول شریف کو ہو آیا جڑا کائنات دی ہر شے نالوں افضل تے اعلیٰ 14 اگست میری حریت دا دن 14 اگست میری آزادی دا دن 14 اگست ساڈے پیراں دے وچ پئیاں ہوئیاں غلامی دیاں زنجیراں دے ٹوٹن دا دن تے جدوں 14 اگست جشن آزادی دا دن جشن منایا جائے اور جلوس نکالے جان پرچم لہرائے جان سرکاری سطح پہ اس آزادی کا جشن منایا جائے یارو پھر 12 ربیع الاول شریف میں جشن کیوں نہ منائیے جب شوہر تشریف لے آیا تو کائنات کے غلاماں دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیں گورے نو کالے تے کالے نو گورے کی فضیلت جب میرے آقا تشریف لے آئے وہ دن تے پھر بدر جائے اور رات جشن بنانا دے اللہ پاک نے ہر کسی نے انعام دے جڑے نا نہیں فرمایا احسان مخصوص جماعت ہے مخصوص طبقہ ہے مخصوص افراد نے کہ آیت میں باتیں بھی اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا میرا مومنہ دے ایمان احسان ہے بولو کنا دے احسان ہے اچھی بولو کنا دے احسان ہے مومنہ دے احسان ہے ہم پہچان کرنا تو مشکل نہیں جو ہی ربیع نور شریف آوے جس چہرے تے رونق آ جاوے جڑا مبارک بادیاں ایک دوجے نوں دے وے گلیاں سجاوے حضور دی آمد دا جشن مناوے سمجھ آیا جے مومن ہے تے جڑا چڑے کڑے جڑا کہ نہیں فضول خرچی ہے جھنڈیاں لاندے ہو چنڈے لاندے ہو چونے کلاڑدے ہو کیلے لاندے ہو مرچاں لاندے ہو میں کہتا ہوں شوگر کا ڈیٹی مہنگائی کے دور میں سنی دے فری مرچا لا دیتے ہیں گزاروں رہن جائے تیرا انجی لگے جو ہے خرچ پہ لیتے نہیں یہ فضول خرچی ہے یہ دنالو بندہ کسی بیوہ نو دے دے عجیب گل ہے حضرت حضور غوث پاک دی یاد کی دعا لیے تو آن دے یہ فضول خرچی کسی بیوہ نو دے دے جب وہ کچھ دی تقریب سے فضول خرچی بیوہ نو دے دے جی حضور دے میراد دے چار چلیاں فضول خرچی بیوہ نو دے دے میں کہتا ہوں مہربانی کر کے بیوہ ہی سانو دے دے بیوہ خاصا نہیں دیئے بیوہ کی ساڑھا کی قصور ہے دے یا کہ ایک کارتاں یا کہ بیوہ دیا ساڑھا سی مجرم ہوئے تھا کی ہو گئے کیا تماشا ہے کوئی بیوہ ہی ساڑھے والے کرنا اسی نبی پاک کی سنت مطابق کس نال نکاح کریے اور کہ دیسے دا کچھ سائیں بنائیے کہ محتاجی تے ضلالت ختم ہوئے یہ بھی باوقار طریقے نال اپنی زندگی روندی یاراں نوں نہ لے لے بھراواں نا غیر نبی پاک نال تے بہانا بیوہ کیا بات خبردار بیوہ جو کا بندہ بھی ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں ساڑھے کو بیوہ واسطے بندہ بھی ہے چلو چار جائز ہیں ان کے کماتا بلکم من النساء مثنى وثلاث ورباع قرآن اتنی دے گل نہیں کرتا قرآن کے شروع ہو گیا ہوتا ہے مسئلہ تو شروع ہو گیا توجہ رات فرمانا اللہ نے
احسان کسی نے نہیں کیتا اللہ نے احسان کیتے تے کیتے ہیں اچھی بولو یار کنا تے کیتے ہیں مومنہ تے مومن کون ہے اور 2.5 فٹ لمبی داڑھی مومن کی نشانی نہیں چھتر کی نمت تے محراب ایک مومن کی نشانی نہیں جلیاں پانا کو مومن کی نشانی نہیں ہے جی مومن کون ہے آؤ میں بخاری شریف کی روایت پڑھی حوالے کر رہا ہوں راوی حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا گا رہے ہیں ماحول کیسا ہے کہ حضور نے اپنے یہ دوسرا والے گورے گورے ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑیا ہوا ہے ٹوٹتے جا رہے ہیں ٹوٹتے جا رہے ہیں ٹوٹدے جناب فاروق اعظم نے ساڈے ال دیکھا تے بندہ جی میں بولدا کچھ نہیں تے امی نظراں وچ گل سمجھا دیندا ہے تے فاروق اعظم نے ساڈے ال دیکھا تے جی نظراں وچ انہاں سانوں گل سمجھائی نا تے سانوں یہ وہی سمجھ لگی جویں آپ پہ سانوں فرما دے نے سناؤ میرے پیر بھائیو میریاں موجاں لگیاں نے کہ نہیں بھائیو اپنے مقدراں تے مان کیوں نہ کرے جدا ہاتھ ید اللہ والے گورے گورے ہمیں چوہے خیر پڑھتے گئے ان جناب فاروق اعظم کا دل کیتا کہ میں مکڑے بددعا دی زیارت کرا تے ماحول کیسا ہے ایک حضرت حضرت اتھمابہ میں دوجہ اپنے قدمہ نے دنان لائی ہے گردن چپی ہوئی ہے دل قدمین مصطفیٰ میں بطوری نظران ہے تو جو پوڑتے ہیں نا تے حضرت قدمہ دے برابر قدم رکھ کے نہیں پوڑتے تھوڑا جا قدم پیچھے رکھ کے پوڑتے ہیں میں مال میں تخیل مراد پر ہو گیا عرض کی پیارے عمر جو پیچھا ہو کے پوڑتے ہوئے جبکہ آپ کا ہاتھ حضور نے ہاتھا پاکا میں جتنے برابر ہو کے پوڑو نا جواب ملتا ہے نہیں برابری نہیں کر سکتا یہی کہ دنیا والیاں کسنا چاہتے ہیں کہ اسی غلامان مصطفیٰ اپنے آقا کی برابری نہیں کرتے تو شخص میں تو بھی نہیں بیکھیا کیونکہ حضور نال نے بالکل کیج بیکھیا تے اندر میرا کریا جائے گردن ہے نیمی ہے نا تے تھوڑی جی گردن کتا کر کے نظراں تھوڑی جی تچھیاں جی کر کے نا اینج کر کے حضور دے مکھڑے دی زیارت کرتے سبحان اللہ ایک بات اپنی بھوکا چپا رہے سبحان اللہ پھر دھیان تھلے کر رہے پھر دل کی میں مکرے بل دعا سے زیارت کرا پھر وہی انداز ہے تھوڑی جی گردن کتا کر کے نظر آئیں ٹیڑی ہے جی سبحان مگر یاروں کی بھی نظر ہے جڑی مکرے بل دعا دے دکھ سکے حضور نے اپنے مرید کی اس عدام میں کیا نا کہ اپنی شان سے لائق توسو فرمایا ناری جناب فاروق اعظم عرض کرنے آقا جب اجازت عطا فرماؤ تو میں اپنی بات کا کچھ عرض کر سکتا ہاں عمر بولو کی کہنا چاہتے ہو عرض کی سوڑیا تو کتا سوڑا ہے آقا اسی کتے سونے ہو ہاتھ ہو گئی تو آڑے حسن دی نہیں ایک تھے ہاتھا دی بھی ہاتھ ہو گئی پھر حضور کنے کو سونے جی آپ ہوتے تاجدار گولڑا آپ نے دربار میں حاضری پیش کریے حضور نے جلوہ گری فرمائی تشریف لے آئے اور اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے جسد بشری کے نام آج بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر آرام فرمانے لیکن اپنی علمیت اپنی روحانیت اور اپنی نورانیت کے اعتبار میرے نبی پاک جنو چاند جس ویلے چاند جتھے چاند جس غلام کل چاند جلوہ گری فرما سکتے ہیں تائیدار گولڈان سرکار مدینہ تائیدار گولڈا دے بھلے میں تشریف لائے تائیدار گولڈا فرمانے نے میں اپنے بھلے میں بیٹھا دیکھا قدم خشبوان دے بھلے کوئی بھی نہیں خشبوان آ رہی نے فرمانے نے یکدم میرے کمرے میں چنج نور ظاہر ہویا ماں جی کو چھٹو انہوں نے دسو انہوں نے پیر برہان شاہ صاحب نے بلا لو انہوں نے کہو آجو جناب تیسرا بیان تو آٹا چلو انہوں بند کر لیا جی میری توجہ میں تو ہم تقریر پہ سنانا تے تسی موبائل دے تیانے لگے چلو تکبیر توجہ حضرات فرمانا فرمانے نے پھر یکدم میرے کمرے میں چوے چاہنے نور ظاہر ہو جا ویدیا میرا پورا کمرہ منور جے سامنے دھیان ماریا تے مکھڑے بندو آدھی زیارت ہو
سرکار تشریف لائے ہے، واہ جی واہ کیا کہنے، سبحان اللہ. سرکار جو ہی تشریف ہے نا، یہ اگو میرا تخیل ہے، عقل آ گئی. شاہ جی سلام ہو گئے. وعلیکم السلام. کدھر آئی ہیں؟ حضور مبارک دینا آئی ہیں. کئی مبارک پیر جی تن پاک تواڈے ویڑے دور ہاں سردار دی جلوہ کری ہو گئی ہے. حضور تشریف لائے آئے نے، صوفی ایک کے لت تے کھلو کے ساری ساری رات انتظامہ کرتے نے تے مرن تک نصیبہ میں جے شے نہیں ہوندی تے روکتنا تے مان کرو. خدا دی خدائی دا واحد بادشاہ اج تواڈے گجرے وچ جلوہ کر ہے. اچھا ٹھیک ہے، خیر مبارک. شاہ جی میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہنی ہاں. ہاں کی آخنی ہاں؟ اج لکھن دے دھیانے نہ لگ جایا جی. لکھتے تے رہندے ہی ہو نا، تے اج لکھن دے دھیانے نہ لگ جایا جی. اج لکھنا چھڈو، رب نے موقع دیتا ہے، سرکار نے جلوہ کری فرمائی ہے، نج نج کے بس مکھڑے وقتو ہاتھ نہ زیارتاں کرو. جدوں عقل نے انی گل کی تھی تے مہر یونس شہزاد قادری صاحب عشق دیاں بھی دوڑاں لگ گئی. پھر وہ اپنے آپ کو روک نہ سکیا، دوروں ہی آوازاں ماردا پیا ہوندا ہے، شاہ جی اے فراٹن دے آنکھیں نہ لگے آجے. قریب آ گیا. تو کون ہے ہوئے؟ حضور میں عشق ہاں. تیرا موقف کی ہے؟ حضور میری عرض ہے بڑی فراٹن میں بڑی چلا کے بڑی مکار بدن پٹھیوں لا دے دی آنکھیں نہ لگے آجے. وہ تو کی آخنا چاہ رہے ہیں؟ حضور میری عرض ہے کہ اے دھیان دیئے نا جو لکھیا جے نا. تے شاہ جی میں آنا اج لکھنا چھڑیا جے نا. وجہ لکھ دے